میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج سب سے پہلے سب سے ایک اہم بات ہے وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور، جن کو میں شہد پوری کہتا ہوں، انہوں نے مجھ سے متعلق جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو میں جو ہے وہ نازیبا لفظ استعمال کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، لیکن صاحب کا اور یہ بھی گورنمنٹ جو ہے شاید چلی ہے. کیا کہیں گے؟ کیوں لگتا ہے یا آپ پہلی بات تو یہ کسی ساتھی کسی بیان میں کیا بات کروں، آپ کے لیے بڑا کریڈیبل ہوگا، میرے لیے تو وہ ایک ڈاؤٹ ہے. وہ کس کے کہنے پہ چلتا ہے، کہاں سے اس کو فیڈنگ آتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کی باتیں بڑی صحیح ثابت ہوتی ہیں، اس کی باتیں کبھی بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی ہیں. تو شہد پوری صاحب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی ہستی سے متعلق بھی اگر وہ گھٹیا گفتگو کر سکتے ہیں تو پھر میں تو ایک عام سا آدمی ہوں. اور بات یہ ہے کہ میری خبر نے ان کو تکلیف پہنچائی ہے، اور تکلیف اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ سچ ہے، اور جو سچ ہے وہ بڑا چبھتا ہے ہمیشہ. تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہے، ان کی چیخیں، ان کا چلانا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ان کو اس بات کا انتہائی افسوس ہے کہ اب ان کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو شہد پوری صاحب، آپ کا جانا ٹھہر گیا ہے. صبح گئے یا دوپہر گئے، شام بھی آپ کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ دیر ہو جائے گی. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی ہستی سے متعلق جب ایک شخص مسلسل جو ہے وہ غلیظ زبان استعمال کر رہا ہو، اور جب وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہو، تو اور ساتھ وہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو بھی ہو، تو اس جماعت کے اوپر اور اس شخصیت کے اوپر جس نے اس کو چیف ایگزیکٹو بنایا صوبے کا، اس پر تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. سو لہٰذا مجھ سے متعلق جو باتیں کی ہیں، یہ باتیں مجھے ان کی تکلیف نہیں ہے. میں تو صرف یہی کہوں گا کہ انہوں نے اپنی اپ برنگنگ ظاہر کی ہے کہ ان کی پرورش کس طرح ہوئی ہے علی امین گنڈاپور کی. اور شہد پوری تو وہ ویسے ہی ہیں. 2016 سے ان کے خلاف یہ جو ہے وہ اسلحہ اور شراب برآمدگی کا کیس چل رہا ہے، اور ان کی تصاویر جب ماتھے پر یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے اور ساتھ ایک گولڈ لیف کا پیکٹ پڑا ہوا ہے اور ایک جو بلیک لیبل جسے کہا جاتا ہے الکوہل وہ پڑی ہوئی ہے، تو سوم رس پینے کے یہ پرانے عادی ہیں. اور دیکھیں، جب اس قسم کے انسان کے اپنے شوق ہوں، اور پھر جب دھرنے کے دن چل رہے تھے تو اس ٹائم ان کی ڈگی سے جو چیز برآمد ہوئی تھی وہ کوئی بنایا ہوا کیس نہیں ہے، یہ ایکچولی سچا کیس ہے. اور مجھے یاد ہے میں دنیا ٹیلی ویژن میں اس ٹائم کام کرتا تھا، تو تمام کے تمام چینلز نے علی امین گنڈاپور کی دوڑ لگاتے ہوئے جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے اوپر چلائی تھی. تو یہ تو جب یہ بھاگے تھے تو مجھے یاد ہے کہ کچھ پختونوں نے کہا تھا کہ علی امین نے پختونوں کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا ہے کہ ایک 6 فٹ 3 انچ کا جو ہے وہ پختون، اور وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بھاگا روڈ کے اوپر، وہ ساری دنیا نے وہ تماشا دیکھا تھا. تو یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والا شخص جو آج بڑا سیکھ پا ہوا، بڑی تکلیف میں دکھائی دیا. تو تکلیف یہی ہے کہ ایک تو محترم جو ہے وہ اپنی جو کرسی ہے وہ اب ان کے نیچے سے جو ہے وہ سلپ ہونا شروع پڑی ہے. اور جس طریقے سے بقول گورنر خیبر پختونخوا کہ یہ دہاڑیاں لگاتے ہیں، جس طریقے سے یہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ رشوت کا کاروبار گرم کیا ہوا ہے، تو تکلیف تو ہوگی. ظاہری بات ہے کہ اقتدار بھی، چودراہٹ بھی اور رشوت کے پیسے بھی جب اتنے زیادہ پیسے کما رہے ہیں تو پھر جب وہ ہاتھ سے جا رہے ہوں تو انسان کو اس کی تکلیف بڑی ہوتی ہے. تو ان کی باڈی لینگویج دیکھیں نا، چہرہ دیکھیں، وہ چہرے کے اوپر ایسے ہے کہ جیسے کوئی جو ہے وہ کسی صفحے ماتم سے اٹھ کر آ رہے ہیں. وہ چہرہ ہی اس کا جو ہے بڑا غمزدہ ہو چکا ہے. اور ان کے علی امین کے بارے میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ماضی میں بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں. آج بھی دعویٰ کیا کہ جناب کوئی آئینی اور جمہوری طریقے سے میری حکومت ختم کر کے دکھائے. تو اگر ان کو کسی کیس کے اوپر، کسی کیس کے اندر سزا ہوتی ہے اور یہ نااہل ہوتے ہیں، تو یہ نااہلیت جو ہے یہ قانون کے مطابق ہے. جی، یہ کوئی ماورائے قانون تو آپ کو فارغ نہیں کیا جائے گا. آپ جس عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس عہدے کے اوپر بیٹھنے کی آپ کی اہلیت ختم ہو جائے تو پھر آپ اس عہدے کے لیے نااہل ہو جائیں گے. سو لہٰذا
علی مین گنڈا پور صاحب کے جو ہیں وہ دن آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا وقت رہ چکا ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری کوئی خبر سچی نہیں ہوتی تو پھر اتنی تکلیف کس بات کی ہے. اگر میری خبر سچی نہیں ہوتی تو پھر اتنی چیخیں کس بات کی ہیں. علی مین گنڈا پور صاحب بڑی بڑی باتیں آپ نے ماضی میں بھی کی ہیں, بہت بڑی بڑی بڑکے مار کر آپ آتے تھے. آپ کہتے ہیں یہ میرا کفن ہے, میں کفن لے کر آ رہا ہوں, عمران خان کو چھڑاؤں گا یا میرا جنازہ جو ہے وہ پڑھ لیجیے گا. تو پھر نہ آپ نے عمران خان کو چھڑوا سکے, نہ آپ کا جنازہ کسی نے پڑھا. اور پھر آپ نے یہی کیا, کبھی آپ چائے پینے کے لیے بھاگ گئے, کبھی آپ پتلی گلی لے کر جناب آپ بھاگ جاتے ہیں احتجاج سے. آپ بھاگنے کے چیمپئن ہیں. پہلے آپ 2016 میں شراب برآمدگی کیس میں جب آپ کی گاڑی کی ڈگی میں سے شراب برآمد ہوئی تھی آپ بھاگے تھے. پھر جب آپ 3 مرتبہ اسلام آباد آئے ہیں, 3 مرتبہ آپ بھاگے ہیں. تو بھاگنے کے آپ چیمپئن ہیں. میرے خیال سے اس حوالے سے اگر کوئی ٹرافی ہوتی تو وہ ٹرافی آپ کے لیے بنتی ہے. اور پختونوں کا سر کو بھی جو ہے نا آپ نے شرم سے جھکایا ہے کہ پختون ہونے کے باوجود جس بزدلی سے آپ بھاگتے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ کی اب حالت یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعتماد نہیں کرتا. آپ کے اوپر جو ہے نہ آپ کی جماعت اعتماد کر رہی ہے, نہ آپ کے اوپر جو ہے وہ سسٹم اعتماد کرتا ہے. آپ 2 کشتیوں کے سوار ہیں اور 2 کشتیوں کا سوار جو ہے نا ہمیشہ ڈوبتا ہے. اور آپ کی جو حالت یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مجھے آپ پر رحم آ رہا ہے. سو لہٰذا زیادہ بڑھ کے نہیں جی, انشاءاللہ چند دن کے مہمان ہیں. اور بات یہ ہے کہ آپ کو 342 کا سٹیٹمنٹ آپ کے حوالے کر دیا گیا ہے. آپ کے وکیل نے کہا جی کہ ہم نے آپ کی جو ہے وہ بریت کی درخواست دی ہے, تو ٹھیک ہے, نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر آپ کے وکیل صاحب نے 5 گھنٹے دلائل کا وقت مانگا ہے, تو وہ 5 گھنٹے کے دلائل کا وقت بھی آپ کو مل جائے گا. اور 342 کا سٹیٹمنٹ بھی آپ نے ان رائٹنگ جمع کرا دینا ہے. تو ٹھیک ہے, آپ جمع کروا دیں. چند دن کے آپ مہمان ہیں, اس سے زیادہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے انشاءاللہ. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جی. گنڈا پور صاحب کے بعد کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ان سے سوال کیا گیا کہ قاسم اور سلمان کب آئیں گے, تو انہوں نے کہا جی ان کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں تو وہ بالکل آنا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کرنی ہے. یعنی اب وہ باتوں کو گھما رہی ہیں. اور جناب انہوں نے کہا کہ پہلے وہ عدالت سے رجوع کریں گی, پھر ان کی اجازت ملے گی, اجازت نامہ ملے گا, اور اس کے بعد قاسم مسلمان جو ہے وہ پاکستان آئیں گے. تو انہوں نے ساتھ یہ بھی بات کی جی کہ ان کی گرفتاری کے بھی جو ہے وہ دھمکیاں مل رہی ہیں کہ کیسے انہوں نے کرنا. اچھا علیمہ خان صاحبہ, عمران خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے, کب تک وہ پاکستان آ رہے ہیں؟ ہم کورٹ میں اپلائی کر رہے ہیں تاکہ وہ پہلے ملاقات کرنے, والد کو ملنا چاہتے ہیں نا, تو ملنے دیں. جو ان کو جس طرح قید میں رکھا ہوا ہے, بچے آئیں. آپ کو پتہ ہے ان کو دھمکیاں بھی دی گئی ہیں حکومت کی طرف سے کہ ان کو آتے ساتھ ہی اریسٹ کر لیں گے. بھی کیوں اریسٹ کر لیں گے؟ دنیا کو دکھانا اریسٹ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے یہاں قانون کس طرح ختم ہو چکا ہے, دفن ہو چکا ہے. ہم جو مرضی کرے کہ کوئی چلتے پھرتے کو اس کو اریسٹ کر لیں. تو میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی گرفتاری کی دھمکی نہیں ملے گی. اور دوسرا, ان کو عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے. قاسم اور سلمان آئے, ان کی ملاقات میں کروا سکتا ہوں. تو بہرحال یہ کیونکہ یقینی طور پر حکومت کے حلقوں سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے ملاقات کرانے کے لیے. تو میں اس لیے بڑا کانفیڈنٹ ہوں کہ میری جناب 3-4 جو ذمہ داران ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ قاسم اور سلمان آئیں اور اپنے والد سے ملاقات کریں. اچھا, وہ ان کو کہتے ہیں کہ جی اینو ویلکم, انہوں نے الفاظ ادا کیے تھے. تو قاسم اور سلمان صاحب سے متعلق یہی ہے کہ وہ آئیں, پلیز آئیں, اپنے والد کو ضرور آ کے ملیں. لیکن ان کی کیا والدہ اجازت دیں گی؟ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جو والدہ ہے وہ اپنی جو نندیں ہیں سابقہ, ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتی. وہ سمجھتی ہیں کہ یہ نندیں یا عمران خان کے رشتہ دار ان کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور جب اتنا اعتماد کا فقدان اگر ہے تو میرا نہیں خیال کہ قاسم مسلمان جو ہیں وہ آئیں گے. لیکن علیمہ خان صاحبہ آج بھی بضد ہیں. ویسے میرے خیال سے ان کو آنا چاہیے. والد ہے بہرحال, ان کو والد کو آ کر ملنا بھی چاہیے, دیکھنا بھی چاہیے, اور یہ بھی دیکھیں کہ والد قید کیوں ہیں. کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے اوپر عدالت نے ان کو 14 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی ہے. تو وہ آ کے دیکھیں گے جی والد ہمارا جیل میں آج کس وجہ سے ہے, یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کی وجہ سے ہے. تو یہ چیز دیکھنا بڑی ضروری ہے. آگے بڑھتے ہیں جی, اور اگلی بات جو ہے وہ انڈیا سے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈیا میں کیا چل رہا ہے. جو پارلیمنٹ ہے انڈیا کا, وہاں پر جو مودی سرکار ہے, کانگریس والے جو ہے وہ کہتے ہیں نا بھگو کر جو ہے وہ جوتے مار رہے ہیں نریندر مودی کو, اس کی جو ہے وزراء کو. اور اس طریقے سے ہزیمت ہو رہی ہے, اتنی ذلت کر رہی ہے مودی سرکار اپنے نام کے, میں کیا بتاؤں. اور یہ باتیں لوک سبھا سے
یعنی لوک سبھا کے اراکین جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں, وہ باتیں مودی سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں. میں اس کی فوٹو لے اور پنجاب میں بسیانہ ایئر فورس اسٹیشن کے پاس آپ کا ایک ومان, لڑاکو ومان جس کا نام رفال ہے, میں اس کی فوٹو لے کے آیا ہوں. اس کا ٹیل گرا اور میں وہاں پر گیا, اس کے اوپر لکھا تھا BS-001 اور نیچے یہ BS-001 آپ کا رفال ایئر کرافٹ گرا پہلے دن, جس میں گرنے پر ایک ویکتی کی موت ہوئی اور 9 لوگ زخمی ہوئے. جو لڑائی ہوئی وہ پاکستان سے آپ نہیں لڑے ہیں ادھیش مہودے, یہ آپ کتنا بھی چھپنا چاہو گے, چھپانا چاہو گے, کوئی بھی سویکار نہیں کرے گا کہ اس پورے سمے جب 1 گھنٹے کے لیے چن چن کر بھارتی ناگرکوں کو مارا جا رہا تھا, اس پورے سمے اسے ایک سرکشا کرمی نہیں دکھا, ایک سینک نہیں دکھا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے 1.5 گھنٹے کے اسپیچ میں امت شاہ جی نے پہلگام میں پچھلے 20 برسوں میں بھارت کے ناگرکوں پر سب سے دردناک حملہ ہونے کے پشچات بھی ایک وکتویہ اپنی نیتک ذمہ داری اور اپنے وبھاگ کی وفلتا پر ایک شبد بھی نہیں کہا. تو بات یہ ہے جی کہ آپ نے یہ باتیں سنی, یہ پارلیمنٹیرینس ہیں انڈیا کے, اور یہ انڈین پارلیمنٹیرینس جو ہیں وہ ایک کہہ رہا ہے کہ جناب آپ اپنا فلیٹ اڑائیں جو رافیلز کا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے رافیل نہیں کرائے. اب پھر کوئی اٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جو ہے وہ شٹ اپ کال دیں جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. کوئی کہہ رہا ہے جناب کہ آپ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ اس کو ایکسپوز کریں, ان کو بین کریں جو ہے وہ انڈیا کے اندر. تو یہ وہ ہزیمت ہے, یہ وہ رسوائی ہے جو کہ مودی سرکار نے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے اپنے جو ہے وہ نام کی ہے, کیونکہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے انہیں بار 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 جھوٹ بولنا پڑا ہے. جب بار بار انڈین گورنمنٹ کی جانب سے آفیشلی اس بات کی تردید کی گئی کہ جناب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی جو ہے وہ رول پلے نہیں کیا پاک بھارت جنگ بندی کے اندر, تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی عملی طور کے اوپر جو ہے ایک تھپڑ رسید کیا ہے جو مودی سرکار کو اور انڈیا کو. اور وہ تھپڑ یہ ہے کہ گرو پتنگ سنگھ ان کو انہوں نے خط لکھ دیا ہے. یہ وہی شخص ہیں جن کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے انڈیا نے اٹیمپٹ کی تھی امریکہ کے اندر, اور اس کے اوپر جو ہے وہ خاصی جو ہے اس کی باز گشت ہمیں سننے کو ملی تھی. تو یہ ایک عملی طور پر تھپڑ رسید کیا ہے مودی سرکار کے چہرے کے اوپر. اور یہ خالصتان تحریک کے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ خالصتان تحریک کو بیسیکلی اب یہ جو ایشو ہے یہ بھی انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے. تو یہ مودی سرکار کی ایک کے بعد ایک ناکامی سے دوچار ہو رہی ہے, اور یہ ناکامیوں کا سامنا اس کو اب بیسیکلی غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فرمایا ہوا ہے کہ وہ غرور کا سر جو ہے وہ نیچا کرتا ہے, اور دنیا میں غرور کرنے والے کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہی برا وقت شروع ہو چکا ہے جو نریندر مودی کا اور انڈینز کا. اور جب تک انڈیا اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لے کر آئے گا تب تک اس کو اسی قسم کی ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی سے نئی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال مجھے خوشی ہے جی خالصتان تحریک سے متعلق, یہ جو انڈیا سے علیحدگی چاہتے ہیں یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے. ان کو ایک بیسیکلی کروڑوں کی آبادی پر مشتمل لوگ اگر انڈیا سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں تو ان کو الگ ہونے دیا جانا چاہیے, اور انٹرنیشنلی بھی جو مختلف ملک ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, اور پاکستان تو ان کو جو ہے ہر لیول کے اوپر سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے. یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.